الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی۔ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی پاک دامن تھے، اور آپ کی پاک دامنی رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اور بے شک عورت نے یوسف کا ارادہ کیا، اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتا تو وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا۔ ہم نے اسی طرح کیا تاکہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ اس آیت میں جس دلیل کا ذکر ہے وہ دلیل برہان عصمت نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاکیزہ نفوس کے برے اخلاق اور گندے افعال سے پاک پیدا کیا ہے، اور پاکیزہ مقدس اور شرافت والے اخلاق ان پر پیدائش فرمائی ہے، اس لیے وہ ہر ایسے کام سے باز رہتے ہیں جس کا کرنا منع ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس وقت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے در پہ ہوئی، اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ انگشت مبارک دندان اقدس کے نیچے دبا کر اجتناب کا اشارہ فرما رہے ہیں۔ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے ہی پڑ گئی اور آپ علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کی برہان دیکھی تو وہ دروازے کی طرف بھاگے، اور زلیخا ان کے پیچھے انہیں پکڑنے کے لیے بھاگی۔ آخر کار زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچی، اور اس نے آپ علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچا تاکہ آپ نکل نہ پائیں، لیکن آپ غالب آئے اور دروازے سے باہر نکل گئے۔ زلیخا کے کھینچنے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ جب دروازے سے باہر نکلے، حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی باہر نکلے اور آپ علیہ السلام کے پیچھے زلیخا بھی نکلی، تو دونوں نے عزیز مصر کے دروازے کے پاس پایا۔ یہ دیکھ کر فوراً ہی زلیخا نے اپنی برات ظاہر کرنے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے مکر سے خوف زدہ کرنے کے لیے ہیلا تراشا، اور شوہر سے کہنے لگی اس شخص کی کیا سزا ہے جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ اتنا کہہ کر زلیخا کو اندیشہ ہوا کہ کہیں عزیز طیش میں آ کر یوسف علیہ السلام کو قتل نہ ہی کر ڈالے، اور یہ بات زلیخا کی شدت محبت کب گوارا کر سکتی تھی، اس لیے اس نے یہ بھی کہہ دیا اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے، یعنی اسے کوڑے لگائے جائیں۔ پھر اللہ پاک نے اپنی پاک کلام کتاب میں ارشاد فرمایا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَىٰ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے
اور عورت نے ان کی قمیض کو پیچھے سے پھاڑ دیا اور دونوں نے دروازے کے پاس عورت کے شوہر کو پایا تو عورت کہنے لگی اس شخص کی کیا سزا ہے جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، یہی کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔